پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے، سیاست کے اوپر بات ہوئی ہے اور دیگر معاملات زیر بحث ہے۔ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہوتا ہے اور اس میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف ڈاکٹرز، حکمات، طبیب یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ براہ راست اس سیگمنٹ میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسکرین پر آپ کے سامنے نیچے سبز رنگ کی پٹی پہ ایک نمبر چلایا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے نمبر، اور انگریزی میں اس کے آگے لائیو کال لکھا ہے۔ تو اس نمبر پہ جب آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو جائیں گے۔ براہ راست پروگرام میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہمیشہ میں یہ گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں مختصر بات کریں، جہاں سے آپ نے بات کر رہے ہیں جس علاقے سے اس کا نام بتائیں، اپنا نام بتا دیں، زیادہ بہتر ہے، ہمارے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ مختصر بات کیجیے، اور جب بھی آپ گفتگو کریں وہ ٹیلی فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے آپ نے بات کرنی ہے، ہماری آواز بھی اسی پہ سننی ہے اور اپنی بھی آپ نے بات اسی پہ کہنی ہے۔ ٹی وی کے قریب جائیں گے یا ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہوگی، وہاں سے آپ سے بات نہیں ہو پائے گی اور مجبوراً پھر بہت ساری کالز جو ہے اس لیے ڈراپ کرنی پڑتی ہیں۔ تو معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرمائیں، اخونزادہ حاجی دین محمد صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حاجی صاحب بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں۔ عید قربہ کا موقع ہے اور اس کے قریب قریب کیونکہ آپ کو پتہ ہے برسات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور جس جگہ ہم رہتے ہیں آلودہ پانی، ماحول ارد گرد آپ دیکھتے ہیں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بیماریاں ویسے ہی چاروں طرف پھیلی رہتی ہیں۔ تو اب اس موسم کے اندر اور ساتھ ساتھ قربانی کے معاملہ جب آتا ہے تو پھر قربانی کے گوشت کی وجہ سے جو نظام ہضم پہ جو ہمارے مشکلات آتی ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گا ذرا گفتگو کی جائے کہ کیسے بچا جائے، اور برسات کے حوالے سے جو بھی بیماریاں جنہوں نے سر اٹھایا ہے جس میں ڈائریا ہے اور اس طرح کی کالرا وغیرہ پرابلم ہے، اس کے اوپر چاہوں گا ذرا فرمائیے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ یاسر جزاک اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے کی ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے ہر انسان کے لیے جہاں جہاں بھی قربانی ہے یا موسم ایسا اس کے لیے بہت ضروری ہے، جی، اسپیشل حج کے دوران جو حج کے ہمارے دوران حاجی ہیں، بالکل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حج قبول آمین کرے، الہی آمین۔ اور جتنی دنیا میں انسان ہیں جس مذہب سے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اپنی جی زندگی آسانی سے گزارے، آمین مسلمان کی الہی بخشش کرے آمین اور بالعزت ملک و قوم سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رہے، ملک کے آمین اندرونی بے دشمن اللہ سب حسد مٹا دے، آمین ان کی الہی نسلیں بھی ختم کر دے، اس ملک میں ان کی جگہ بھی نہ ہو، آمین آمین ثم الہی آمین۔ یہاں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ کام جو آج سے ہزاروں لاکھوں سال سے چلا آ رہے ہیں، جی یقیناً آج جو آپ کی عمر ہے، آپ کے والدین کو جو تجربہ ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں نہیں ہوگا۔ ہو سکتا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ تجربہ تب ہوگا جب آپ ان کی عمر کو پہنچیں گے، یہ ایسے ہی حقیقت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو نیچرلس ہیں۔ ہمارا جو یوٹیوب چینل آپ جی مدد جی، اے ٹی ایم نیچرل۔ نیچرلس کے جی ساتھ لکھا ہے، وہ کھولا ہے، اس میں ہم سب چیزیں نیچرل بتاتے ہیں، کاٹ دیے سب چیزیں بتاتے ہیں تاکہ اس جی لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور فی سبیل اللہ اس کا سب کو فائدہ بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا جہاں تک پہنچے۔ آپ اسی طرح سے تشریح کرتے ہیں نا، جی یا سر پیاز، کچی پیاز لازمی کھاؤ، دن میں جتنی بار کھا سکتے ہو۔ یاد رکھو اس موسم کے لحاظ سے اور عید کے لحاظ سے، اس گندگی کے لحاظ سے، کسی کو بھی ہیضہ ہو جائے کوئی دعا کام نہیں کرے لیکن پیاز کام کرے گا، کام کرے گی۔ یہ یاد رکھو۔ جتنا بھی کوئی پیاز کھا سکتا ہے، جس کی ہمت ہے، تو پیاز کھانے کے بجائے اس کا جوس نکال کے پیے، لیکن آرام آرام سے پیے، آرام آرام سے۔ کیونکہ اتنی پیاز تو کھا لو گے تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن اتنا جوس پیو گے نا چیخیں نکل جائیں گی۔ ایسا ہی ہے، تو اگر عادت پڑ جائے نا تو پھر تو شربتی کا پی لو۔ ایسا ہی۔ تو اس موسم میں، عید کے سیزن میں پیاز بہت ضروری ہے، انتہا کی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، جس طرح بھی کریں گے، تو آپ کے لیے پیاز بڑی بہترین چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ ہم عید کے دوران بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، لیمبو ڈالا، مسالے ڈالے، چٹ پٹا بنایا، ہری مرچیں ڈالیں، لال مرچیں ڈالیں، ایسا ہی اس ہے، کے بعد الٹی موشن الٹی اسٹارٹ ہو، موشن اسٹارٹ ہو گئے، بالکل ایسے ہی۔ تو وہ ہضم ہوا نہ ہوا لیکن لاکھوں روپے اسپتال پہنچ جاتے ہیں، یہ ان کا ایسے بھلا ہو ہی، جاتا ہے ایسے اسپتالوں ہی۔ کا۔ ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتا رہا ہوں، تو پہلی چیز تو آپ پیاز کا استعمال لازمی کرو، بہت ضروری۔ بالکل دوسرا ٹھیک کام یہ کرو کہ جو بھی کھانا پکاؤ اس میں کڑی پتہ، پودینہ اور انار دانہ، انار دانہ بازار میں سوکھا ملتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لا کے رکھیں، اسے صاف کر لیں، اکثریت اس میں کیڑے ہو جاتے ہیں باریک باریک۔ جی جی، یاسر کیڑا اس چیز میں پڑتا ہے جس میں طاقت ہوتی ہے، واہ، یاد رکھو۔ جو میں نے
علم سیکھا ہے, میں سیکھ رہا ہوں, طالب علم ہوں. 40 سال کی ریسرچ میں دیکھا کہ کیڑا وہاں آئے گا جہاں کوئی چیز طاقت والی, جو مردہ چیز ہے نا, برباد چیز ہے, کسی کام کی نہیں ہے, تو اس میں وہ چیز نہیں آتی. نہیں آتی, بالکل ٹھیک وہ ہے. مری ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ الگ مسئلہ, لیکن زندہ چیزوں کی میں بات کر رہا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. آپ بازار سے انار دانہ لا کے گھر میں رکھ لیں, فریزر میں رکھیں, فریج میں رکھیں, جہاں رکھیں, تو 2 چیزیں یاد رکھیں. کڈنی پیشنٹ والا انار دانہ نہ کھائے, اس کو پکا کے, عام لوگ بھی کر سکتے ہیں, جی 1 سے 2 چمچہ 1 گلاس 1 کپ پانی میں پکا لیں, پک کے جب کم رہ جائے اس کو چھان کے اس کی جو گٹلیاں ہیں وہ پھینک دیں, کیونکہ اس کی خراش بہت تیز ہوتی ہے. جی انار دانے کے جو گٹلی ہے نا وہ کانچ کی طرح چیرتی ہے, یاد رکھنا اس بات کو, بالکل ایسا کانچ ہی. کی طرح چیرتی جی ہے. جی جب کڈنی میں اگر وہ اسٹون بنا دیتی ہے, پتھر بنا دیتی ہے, جب وہ نکلتا ہے جہاں سے پتھر, تو ان کی خون بندی ہوتا ہے, وہ چیرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے پوری نالی کو. نالی کو, بالکل تو ایسا اس سے بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ آپ انار دانہ پکا لیں, پکا کے اسے ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کر کے جو بھی کھانا پکائیں اس میں 2-3 چمچے ڈالیں, پکا کے مزے لگی کھائیں. ایک لیمن میں کھائیں گے نا, نہ آپ کو الٹی ہوگی, نہ آپ کو موشن ہوگا, آپ کے جسم فرسٹ کلاس ہوگا, نہ وزن پہ آپ پہ وجود پہ وزن پڑے گا, بالکل فریش ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاسر, اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. پہلے مجھے دے, باقی لوگوں کو بعد میں دے, پہلے مجھے دے, میں اپنے لیے پہلے مانگتا ہوں کہ ہم اس نظام کی طرف آ جائیں جو اللہ نے بنایا ہے. نیچرل سسٹم ہے, قدرتی سسٹم اس میں ہے, لیکن ہم اسے ہٹ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم ہر چیز آرٹیفیشل پہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل یہ, لیکن جب آپ جاتے ہو تو ایک سوال آج آپ سے میں بھی پوچھ رہا ہوں, جی جی آئندہ مجھے جمعرات کو جواب دینا. آرٹیفیشل میں جاتے ہیں, لیکن جاتے ہیں قبر تو ایک ہی ہوتی ہے. بالکل ایسا بادشاہ ہی. بھی مٹی میں جاتا ہے, غریب بھی جاتا ہے, فقیر بھی جاتا ہے, درویش بھی جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. بچہ بوڑھا جوان مسلم غیر مسلم سب اسی مٹی میں جاتے ہیں. لیکن وہاں تو کوئی چیز آرٹیفیشل نہیں ہے, وہاں تو سب جنین ہے. بالکل ٹھیک ہے. قبر بھی اوریجنل ہے, پتھر بھی اوریجنل ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مٹی بھی اوریجنل ہے. آپ نے خود بنا کے تو وہاں لگائی نہیں, میں نے بنا کے نہیں لگائی. بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نیچرل طرف آئیں گے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک روٹی کو اگر آدھی کھا لو, آدھی کسی کو دے دو, 2 کام اکٹھے ہوتے ہیں. بہت خوب. آپ کا صدقہ ہو گیا, دوسرے کا پیٹ بھر گیا. ایسے ہی. آپ کا صدقہ ہو گیا, دوسرے کا پیٹ بھر گیا. پیٹ بھر گیا. بہت خوب. ٹھیک ہے. میں قربانی کی بات کروں, نہیں قربانی سے میں تمہیں چھوٹی سی سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اجازت ہو تو. ضرور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سری صدقے کی گھر پہ, کسی ایک کے گھر پہ, اس نے کہا یار میرے پڑوسی کو اجازت, اس نے اسے وہاں بھیج دیا. اس نے بھیجتے 7 گھروں میں سری گئی, اور 8واں گھر وہی واپس جہاں سے اسٹارٹ ہوئی وہیں آ گئی. وہیں آ گئی. اس محبت کا کیا جواب ہے جو میرے نبی نے اپنی قوم مجھ سے کی؟ اس محبت کا کیا جواب ہے جو اس نے اللہ سے مانگا ہے؟ میری ہمیشہ بولا امتی امتی امتی. یاسر یہاں دنیا میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ ہمارے اور کروڑوں اربوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ہم بھی سوچ لیں کہ ہم نبی کی طرف دیکھ کے چلیں تو. بہت. لیکن دکھ ہے کہ ہم نہیں کرتے, ہم سب اس میں گناہ گار ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں اچھا ہوں نا, میں آپ کے ساتھ ہوں, جتنا باقی سب گناہ گار ہیں میں بھی اتنا ہوں, شاید ان سے زیادہ ہوں. کیوں کہ میں اپنے نبی کی سنت, اس کے فرائض پہ میں غفلت برت رہا ہوں. اگر اپنی ذات پہ جتنا ہو سکتا میں کوشش کرتا, پھر کمی رہ جاتی, تو پھر میں کہتا کہ اللہ میں نے کوشش تو کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کوشش تو کی ہے, اب نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. تو یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتایا کہ قدرتی چیز قدرتی ہوتی ہے. آپ آتے ہیں کہ قربانی کرنے کا ایک مقصد ہے. ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں. میرے پیارے محبوب نبی نے کہا کہ میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہوں, اسماعیل ذبیح اللہ کی. قربانی کا یہ قطعاً مقصد بھی نہیں کہ میں ایک جانور لے کے آیا, میں ذبح کر کے اپنے گھر میں بھر لیا تو سمجھ لو کہ قربانی ہو گئی. قربانی سے میں اپنے لیے اتنا رکھوں جتنا میری ضرورت ہے, تھوڑی سی. باقی جو رشتہ داروں کا حصہ ہے, جو غریبوں کا حصہ ہے, ہاں میں سب سارا اٹھا کے دے دو. بالکل ایسا ہی. لیکن وہاں دو جہاں آپ کو یہ لگے کہ ضرورت مند. سب سے بہترین جگہ دینی مدارس ہے. بالکل ٹھیک ہے. دینی مدارس سب سے بہترین جگہ ہے. دیکھیں میں پہلے ہمیشہ کہتا تھا یاسر کہ آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں تو عید کا جو گوشت ہے وہ غریبوں کو بستی دینا چاہیے. بالکل میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن وہاں پر اتنا گوشت وہ لوگ جمع کرتے ہیں اتنا کہ شاید کسی دینی مدارس میں بھی نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. یا تو وہ سکھاتے ہیں, نمک مرچ لگا کے سکھاتے ہیں, آئندہ سال کے لیے پورے سال استعمال کرتے ہیں, یا تو پھر پھینکتے ہیں اٹھا کے. ایسا ہی.
تو ہر چیز کا معاملہ اس طرح لے کے چلا جائے، اللہ سب کو ہدایت دے تاکہ سب کو حق مل جائے، کسی نقصان نہ ہو. اب اس میں کورونا کا وبا ہمارے سامنے بہت جی موجود ہے. جی بارش ہو گئی حالات خراب ہیں، بارش ہو گئی بدبو آ رہی، بارش ہو گئی زمینی حقائق بہت خراب ہیں، بارش ہو گئی کپڑے گندے اور کیا نام ہے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یار اللہ نے جہنم بہت بڑا بنایا. جو میں دین اسلام پڑھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں، جہنم اللہ نے بہت بڑا بنایا، بہت بڑا. بالکل. لیکن کیا ہمارے سیاستدانوں سے بھی کوئی اس سے بھی بڑا ہوگا؟ واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے. بالکل آپ نے میں آج آپ سے یہ آپ کا سوال نہیں، میں سوال آپ سے کروں. آپ اینکر ہو، میں درویش فقیر ہوں، آپ وکیل ہو. آپ مجھ سے 100 سوال کرو میں جواب دوں گا، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر برا نہ لگے. نہیں نہیں ضرور ضرور کیجیے. آپ میں کسی میں اتنی جرت ہے کہ 60-70 سال میں جتنا بھی پیسہ اس عوام کو گورنمنٹ کا سیاستدانوں کو دیا گیا ہو، کوئی حساب کتاب لینے والا بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں لے سکتے. آج لے لیں آپ مرسی ہو جائے گا. ایک آدمی چاہیے آیت اللہ خمینی، ہر روز 100-200 بندے سر عام ان کو ختم کیا جائے. بالکل ایسا. یہ سب ملک کیسے صحیح نہیں ہوگا؟ سزا اور جزا کا نظام صحیح ہونا چاہیے، خود بخود چیزیں درست ہوں گی. تو آپ میں نے بالکل بات کر ٹھیک رہا کہا. کورونا کی، یا سر جی جی کورونا سر اٹھانے لگا بھیانک طریقے سے اٹھانے لگا، لیکن یہ ہے ڈبل نمونے کی بیماری، نزلہ زکام گلا خراب، یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے بھی کیا نام ہے پانی پیا تھا کہیں سے لے کے، میں نے یہ ٹھنڈا پانی غلطی سے میں نے پی لیا، میرا گلا بھی خراب ہو گیا بالکل اور ٹھیک ہے. بخار بھی اسی وقت آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. جو آپ بھی یقیناً پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ سادہ پانی پیتا ہوں، بچپن سے آج تک عادت بالکل ہے ایسا. یہ. لیکن میں کورونا میں بولوں کہ آپ کورونا کے مریض کو گرم پانی دیں، 2-4 دن 10 دن تک، بہت کھولتا ہوا نہیں، نیم گرم تھوڑا تیز گرم پانی دے دیں، اس میں تھوڑا شہد ملا دیں. اگر ان کو بی پی ہائی نہیں ہے تو برائے نام نمک بھی ملا دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو جو پیاز کا میں نے معاملہ بتایا، پیاز کا معاملہ کورونا کے لیے بہترین چیز ہے. بہترین چیز. اگر الٹی موشن نہیں ہے تو کورونا والوں کو آپ اس کا کریلے کا عرق پلا دیں، تھوڑا تھوڑا وہ پلا دیں. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے دال چینی اور شہد پلا دیں. یہ ہمارے پاس آ جائے، میں اپنا ایڈریس بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، پاکستان میں کراچی میں. بادرآباد 4 مینار چلوں گی ساتھ ہی سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے تھوڑا سا آگے آئیں گے تو دائیں ہاتھ کو بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو، اس پہ بورڈ لگا ہوا ہے الخاج اخونزادہ دین محمد کا، تو وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. عید پہ میں 3 چھٹیاں کروں گا. ٹھیک ہے. عید، باسی، تواسی عید. ٹھیک ہے. 3 دن کیوں؟ لیکن وہ میری چھٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ مسلسل لوگوں کی کالز آ رہی ہوتی ہے اور مجھے سوال جواب کرنے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں کرنی ہوتی ہیں الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے سب نے مل کے جہاد کرنی ہے، اس ملک کو قوم کے لیے کرنی ہے، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کرنی ہے، روزی کی کشادگی کے لیے کرنی ہے، اور معمولات زندگی جو ان کی بہتری کے لیے کرنی ہے. یہ ہم سب نے مل کے کرنی ہے. اب آتے ہیں کہ اس میں وہ بچے جو کہ مسلسل بیمار رہتے ہیں، چاہے سی پی چائلڈ ہے، آرٹسٹک آرٹزم میں جو بھی ہے، وہ بچے جو بیمار ہیں، یہ موسم ان بچوں کے لیے بہت برا ہے جو ابھی چل رہا ہے. جی. یہ گرم ٹھنڈا، یہ سارے روڈ کی گندگی، یہ ہوا چلتی ہے کہ یہاں کی وہاں، وہاں کے وہاں، پوری گندگی پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. صحیح. شام کو یہاں پر ایک مریض ہوتا ہے، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. جی. کیا وہ کورونا کا؟ اور شام کو دیکھو، دوسرے صبح کو دیکھو حیدرآباد میں مل جاتا ہے. جو جراثیم ہے ہوا کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، لیکن بارش کو نہ یہ فائدہ مند ہے، اور سارے جراثیم دبا کے تو بھاگ کے لے جاتی ہے. کالر ہے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کیا جائے. بسم اللہ. پہلے کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، حمزہ علی بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی حمزہ صاحب فرمائیے. سر سے پوچھنا ہے، گردے میں پتھری ہے، ہم نے الٹراساؤنڈ کرایا تو کوئی علاج بتا. بیٹا گردے پتھری کا میں تمہیں علاج بتا دیتا ہوں. جی. بہت آسان سا کام ہے، اتنا بڑا نہیں ہے. آسان کام یہ ہے کہ ٹی وی کے اوپر حمزہ جواب آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیلی فون آپ بند کر دیں، اب ٹی وی کے اوپر آواز. آپ 1 گلاس دودھ لے لیں، 2 گلاس پانی لے لیں، اسے پکا لیں. ٹھیک ہے. پکا کے روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا کر لو، اور تینوں گلاس ایک ساتھ پی لو. ٹھیک ہے. بیٹھنا بھی گناہ ہے، لیٹنا جرم ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلتے پھر تھوڑا 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ. یہ روز کی روٹین دیکھیے، آپ کے گردے سے پتھری نکل کے آگے چلنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ 99% چانس نہیں ہوتا کہ آپ کے پیشاب کی نالی میں خون آئے، وہ سلپ ہو کے نکلتی رہتی ہے. دودھ میں یہ خوبی ہے کہ پتھری سلپ ہوتی رہتی ہے، ورنہ ایسے نکلے گی تو چیرتی ہوئی جائے گی. بالکل ایسا ہی. ایسا برا حشر ہوتا ہے کہ اللہ مان رفیظ. تو 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، نہیں پتہ ہفتہ لگتا ہے یا 2 دن لگتے ہیں، تو آپ کے گردے کی پتھری پیشاب کے ذریعے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ بڑی ہے، ٹوٹ نہیں رہی، تو اس کا میں تمہیں حل بتا دیتا ہوں.
बाजार में मिलता है तिम्बर। तिम्बर फल है जी जी अमूमन चटनी में इस्तेमाल करते हैं, बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। मैं आज भी अपने प्रोग्राम में इसे शामिल कर लेता हूँ। तिम्बर की चटनी बना के खाएं तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है मेरे पेट में गैस है गैस है गैस है गैस है, वो गैस यूँ निकालता है जैसे कि आपने गुब्बारे का मुंह खोल दिया। बिल्कुल ठीक है। तिम्बर कहते हैं, तिम्बर। ये एक फल है। तो आप कोई भी घर में चटनी बनाएं तो उस चटनी के अंदर या कोई भी सालन पकाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा तिम्बर डाल दें, कूट के डाल दें। ठीक है। लेकिन आप वैसे खाओगे तिम्बर तो आपकी ज़बान को बड़ा अजीब सा लगे, जैसे कि आपकी ज़बान में चिमटी चल रही है, यूँ यूँ हो रहा होगा। सही, लेकिन सही। कुछ देर के बाद वो सब सीख जाता है। लेकिन ठीक। उसमें लाखों फ़ायदे हैं। तो तिम्बर जो है उससे आप क्या नाम है, दिन में 3-4 दफ़ा 5-10 दाने लें और चबा के खा लें। बिल्कुल ठीक है। चबा के खा लें और उसके ऊपर आधा पौना घंटा पानी ना पिए। इसके अंदर जो गोली होती है वो गोली की मिसाल कांच की तरह होती है। अच्छा। बड़ी खूबसूरत होती है, बिल्कुल कांच की तरह। जब वो चबाते हैं तोड़ते हैं ना, कहता है आपके मुंह में जो आप कांच खा रहे हैं। अच्छा। अब उसको चाहे तो निकाल के फेंक भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ कॉलर है, ठीक है। असल चीज़ का ऊपर छिलका है। ठीक है, कॉलर को शामिल जी, करें, जी। उसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर मैं नाइम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी। ये बीपी हाई रहता है मेरा ना, अच्छा, तो कंट्रोल नहीं होता। शुगर का भी मसला है? नहीं, शुगर का नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आपको जवाब देते बहुत हैं। आसान सी बात है। टीवी के ऊपर जवाब सुने। बहुत शुक्रिया नईम साहब। तमाम शुगर बीपी दोनों हैं या किसी को एक है, इस सब के लिए फ़ायदा बराबर है। ठीक है। बड़ी हड़ का पाउडर ले लो, सुबह निहार मुँह आधा चमचा मुँह में डालो, पानी पी लो। ठीक है। ज़्यादा हाई है तो शाम को भी आधा चमचा मुँह में डालो, पानी पी लो। बिल्कुल ठीक है। नीम की छाल आम होती है, लाहौर में नीम दरख्त बहुत बिल्कुल है। ठीक छाल है। निकालो, अगर छाल जब तक नहीं मिलती तो शाखें तोड़ लो, बारी भी काटो, काट के तो उसको 1 गिलास पानी डाल दो, पक के आधा रह जाए वो छान के वो पी लो। आपका बीपी बिल्कुल लिमिट पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन इसमें ये नहीं कि तुम ये करो साथ ऐश भी करो, वो नहीं होगा। हाँ मौके मज़े छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप आलू चावल बड़ा गोश्त नींबू इमली अचार कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम और अंडे की जर्दी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी होगी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर होगी, इससे इंशाल्लाह। फ़ायदा होगा। ठीक है, कोरोना के हवाले से जैसे बात हो रही थी, एहतियात का तो आपने बताया। जी तो कोरोना देखें, कोरोना के लिए कि ये प्याज का इस्तेमाल लाजमी करें। जिनको उल्टी मोशन नहीं है तो वो करेले का भी इस्तेमाल करें। और हमारे ठीक पास है। इसकी दवाइयाँ बेहतरीन मौजूद हैं, बेहतरीन दवा मौजूद है ठीक हमारे है। पास। कोरोना की अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं आके इलाज करवाते हैं, 2-4 दिन, किसी को 7-8 दिन हो जाते हैं, वरना नहीं। ठीक है। उसे जी अच्छा, एक गुजारिश ये है कि ये अभी आजकल आपको पता है हर्बल मेडिसिन का दौर है, हर जगह इंटरनेट के ऊपर भी दस्तयाब है। वो करेले से याद आया, उसका पाउडर जो है ना वो बनाकर बेच रहे हैं। इसका इस्तेमाल कैसा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, ताज़ा करेला उसकी अफादियत में पाउडर में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क होता है, बिल्कुल ऐसा ही। पाउडर फ़ायदा करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन इसके मुकाबले में बहुत कम करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये जितना भी पाउडर वो बना के बेचते हैं, देखो डायरेक्ट करेले का पाउडर लेना जो है ना शायद इतना अच्छा ना हो कि मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी बात को रिपीट कर देना। बिल्कुल ठीक है। हम भी जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं नेट पे, हमारा वो चीज़ हमने नहीं डालते हैं, क्योंकि किसको फ़ायदा है किसको नहीं। मैं आपके साथ बैठता हूँ, मैं जी, एक और चैनल में जी। बैठता हूँ, 2 बातें आपको बताता हूँ, उनको बताता हूँ, ये फ़ायदा ये नुकसान है, ये इस्तेमाल करेगा, ये शख्स इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। करेले का आप जिस आप इस्तेमाल करते हैं कोरोना में, तो वो एक लिमिट है, 2-4 दिन है, 10 दिन है, जी जी। इससे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसका सफ़ूब बना के आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और आपके मैदे में अल्सर के बाद वो ज़ख्म बढ़ जाते हैं, फिर वो आ जाता है कैंसर में। जी बिल्कुल ऐसा कैंसर ही। का जाता है। नेट तो आसान है कि जिसमें जो भी चाहे वो लिखते हैं, तो वो तो जाता है। जितनी सी पब्लिसिटी करें वो, जैसे कि आम सी बात है, बुरा नहीं मानना, मैं मासूम सा आदमी हूँ, जी लिखा होता है फलाना ये काम हो गया, जब आप खो के सुनो तो अंदर कुछ और होता है। 99% ये है कि ऊपर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। मेरा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचुरल्स का, उसमें एक एक चीज़ें देते हैं वजाहत के साथ। जी उसकी वजह कोई ऐसी गलती अल्लाह हमसे ना करवाए ठीक है। जो हमारे लिए मुश्किल। अच्छा, एक कॉलर है, उनको जी, शामिल कर लें बिस्मिल्लाह। आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सियालकोट से असलम भट्ट बात कर रहा हूँ। जी असलम भट्ट साहब, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। जी, मैंने इसलिए कॉल की थी, आज 2 दिन से जिस्म बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा
गले में ना बड़ी खराश थी है ना, उसका जो देसी टोटका मिल जाए तो मैं अभी मेहरबानी आपको होगी। पूछ के बताता हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिले। जिसमें दर्द की शिकायत कर रहे हैं, गला ख़राब है ये बता रहे हैं, और बुखार की सी कैफियत है वो 2-1 दिन से। करेले का अर्क पियो, आधा पाव करेले का अर्क ठीक है, पीने के बाद 2 से 4 खजूर खा लो इसके ऊपर, ठीक है, उसके साथ ही उसके 1-2 मिनट बाद ही खा लो, ठीक है, सुबह शाम 2 टाइम कर लो। 24 घंटे बाद आपको इतला कर दे कि उसके क्या सूरत हाल है। ठीक है, ठीक है, जो हमारा हम काट करते हैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा तो हमारा एडीएम नेचर में मौजूद जी, है। मेरा जी। प्रोग्राम खोलें, एडीएम नेचर पे जाएं, जहाँ जहाँ दर्द है तो मेरा प्रोग्राम खोलें, काट करते हैं उसका, तो उसमें जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रखें, उठाएं, हाथ रखें, उठाएं, हाथ रखें, उठाएं, तो आपके सामने बहुत से बहुत लगते हैं, कहते हैं 5-10 सेकंड लगते हैं, आपको ऐसा जवाब आ ही, जाता है, ऐसा ही है, दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। माशाल्लाह आज लाखों लोग इसको फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन जो फौरी तौर पे करेले का अर्क और पर खजूर फ़ौरन फ़ायदा। फ़ौरन से फ़ायदा होगा, बिल्कुल ठीक है। इससे और एहतियात रखनी है, परहेज़ के बारे में हमेशा ठंडी बताया खट्टी जाता बातें है, चीज़ें बंद है, ठंडी खट्टी बातें चीज़ें बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके बारे में जो है वो आपने ख्याल रखना है। परहेज़ के हवाले से ख़ास तौर पे बार बार ये बताया जाता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, दवा का इस्तेमाल भी यकीनन होगा, आपको उससे फ़ायदा भी होगा, लेकिन इंशाअल्लाह, परहेज़ जो है इंशाअल्लाह। आपने उसका ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब ये पानी के हवाले से हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं। अब बारिश के बाद इस वक्त पानी वैसे ही, क्योंकि शहर कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी वैसे लोगों को नसीब नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ पर कहीं आ भी जाता है वहाँ पर इस कदर गंदा और बदबूदार पानी है, अरे बारिशों के बाद तो शहजादे, इसमें बहुत तूने ज़्यादा क्या इजाफा बात होता छेड़ी है। अल्लाह है। अच्छा, खुश रखे। कॉलर हैं, एक कॉलर हैं, उनको शामिल कर लेते हैं, फिर इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रुबीना बात कर रही जी हूँ। रुबीना, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे आजी साहब से बात वो पूछना था। मेरी तबीयत सेट नहीं रहती, ठीक मेरी है, तबीयत मुसलसल खराब रह रही है। मेरा ऑपरेशन हुआ था 2 साल पहले, अच्छा, लेकिन अब मुझे कुछ भी हजम नहीं होता। मैं कुछ भी खाने लगती हूँ तो मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और पेट का शदीद दर्द होता है। मेरे असल में आंतों का ऑपरेशन हुआ है। जी जी, अब बिल्कुल पता ठीक नहीं है। किसी ने लोग कई जगह मैंने पता करवाया, कुछ लोग कहते हैं आप किसी ने कुछ करवाया हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, कोई ऐसी मैं बहुत परेशानी की बात परेशान हूँ। मेरा वेट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हर समझे हर 10 दिन में 1 किलो गिर रहा है। नहीं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, 49 हो गया। मैं बिल्कुल आसान बेफिक्र रहिए, बीवी बिल्कुल। और खून की कमी आई है, 9.4 आया है मेरा। अच्छा, चलें, ये अच्छा कि आपने टेस्ट करवा लिया है, ठीक है, एच लेवल भी चेक हो गया। जी एचबी जो है 9.4 जो है गिरा हुआ नहीं है। जी जी, इतना गिरा नहीं है। हाँ, इतना परेशानी की बात परेशानी की नहीं, बात बिल्कुल नहीं ठीक है। है। बीबी आप मेरे पास आए, मैं एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। आप सैलानी से थोड़ा सा आगे जाएंगे, दायां तो बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, तो आप उसी भी गेट सीढ़ी पे ऊपर चली जाएँ तो मेज़दान फ्लोर पे बैठता हूँ। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आप उस टाइम तशरीफ़ लाएँ। जितनी भी तकलीफ़ है यासर आप रिपीट कर देना, बिल्कुल ठीक है। जितना दर्द है, जितना कर्ब है, आप उसी में आना। मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन यकीन अटल है तो मेरे पास हंसी मुस्कुराती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक हो इंशाअल्लाह जाएंगे, ताला। कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी की, और ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिए। हमेशा हम इस मामले पर यासर मैं गुफ्तगू इस बात करते थोड़ी हैं। वजाहत करूँ, जिस तरह उसने कहा ना इस खातून ने, अल्लाह ताला हम सबको हदायत नसीब करे। एक अजाब नाज़िल है हमारे माशरे में, वो अजाब ये है जो देखो जादू किया हुआ बंदिश की हुई, जादू किया ऐसा ही बंदिश की हुई। वो अल्लाह के नेक बंदो, तुम मेरा फार्मूला अपना लो, आप सब की जान छूटेगी। अच्छा, एक तो एडीएम नेचर में जाओ, आप करो, आपके जिन जादू वहीं ख़त्म होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो काट करते हैं ना, जी जी जिन जी, जादू वहीं ख़त्म होते हैं। दूसरी बात है कि यासर मैं आपसे कहता हूँ आप जादू किया हुआ है, मैं लोगों को समझाने के जी लिए, जी, आप मेरे पास से मत उठो, बैठ जाओ, चिपक जाओ। जब तुम जादू नजर आता निकालो फटाफट। बिल्कुल ठीक है। हम शाम तक नहीं जाएंगे, ये आप पास बैठे हुए निकालें। आप खुद बोलेगा आप गलतियों की मुझे माफ़ कर दो। बिल्कुल ठीक है। जादू है, जिन है, लेकिन 99% नहीं है। सिर्फ वहम है या अपनी जो गलतियाँ कोताही हैं वो हमारे सामने आ रही होती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल उनको जिन जादू का नाम ना लो, अपनी अपनी खताओं को नाम दो। बिल्कुल ऐसा ही, अपनी हमारी जो खताएं हैं, गलतियाँ और उनका नाम खताएं लेना बिल्कुल बेहतर है। ऐसा ही हैं, वही सामने आ रही हैं, वही जिसकी सामने आ वजह से रही जो हैं। कुछ हो रहा है। और ये कुछ नफसियाती मसाइल भी हैं, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक नफसियाती मसाइल हैं जिसका हम शिकार हो जाते हैं। और ये ज़हनी दबाव और तनाव की जो कैफियत है, ये बहुत सारे मसाइल को जो है वो जन्म देती है, जिसकी वजह से हम इस परेशानी का शिकार हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आपने सबसे पहले तो ज़रूरी होता है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चाहे जिससे भी इलाज करवाएं, एतक़ाद के साथ जाएं, ईमान के साथ जाएं, अल्लाह के ऊपर हो कि वो शिफा देने वाला है, तो यकीनन आपको इससे जो है वो ज़रूर शिफा मिलेगी। अच्छा, अब मैं पानी के मसले की पानी में तरफ जवाब आना दे रहा हूँ। चाहूँगा, फरमाइए।
یاسر تم نے بڑی پیاری بات چھیڑی ہے، ہمیشہ کہتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ ہماری کوئی سنا ہی نہیں ہے۔ جسٹس ثاقب نثار کو اللہ زندگی سلامتی رکھے، اس شخص نے جتنی بھی کوشش کی، بہترین کوشش کی۔ اس نے کہا کراچی میں پانی کے اندر پوٹی تھیرتی ہوتی، آج بھی ہمارے پاس وہی حشر ہے۔ ایسے ہی جو نل جو لین کا پانی آ رہا ہے نا، لین کا پانی آ رہا ہے، اس میں کبھی کبھی دیکھو تو آپ کو غلاظت ملے گی۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے لوں، اس کے بعد اس معاملے پہ گفتگو کریں گے اور آپ کے سوال و جواب جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب تشریف فرمائے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے تھے، آپ کی صحت کے حوالے سے جو سوالات ہیں۔ تو کچھ دیر پہلے بھی ہمارے پاس کالز آئی تھی اور ایک بڑے اہم مسئلے پر بات ہو رہی تھی، اور وہ تھا جناب پانی کے حوالے سے کتنا ضروری ہے، اب احتیاط کیا رکھی جائے، فرمائیے، کیونکہ بارشوں میں ویسے یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے۔ یاسر ایسا مشکل سوال ہے کہ اس کا حل کم از کم آپ کے پاس یا میرے پاس نہیں ہے، حکومت وقت کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی حکومت وقت تو یہ کر سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو پیسہ وہ ٹیکسی مد میں وہ نکال لے اور آپ دے کچھ بھی نہیں، مانگو تو مار ڈالو۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ جو ہم پانی پیتے ہیں، ایک عام پانی کسی بھی جگہ سے لے کے بوتل رکھ لو تو ایک ہفتے بعد نکال دو، پینے کے قابل کو بدبو آ رہی ہو۔ ایسا ہی، لیکن یہ اس میں ہفتوں چلتا ہے، مہینوں چلتا ہے۔ جی، کیا چیز ہے؟ سب کیمیکل ہے، وہی جا کے ہمارے وجود کا حصہ بنتا ہے، وہی ہمارے چاہے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، لیکن کیمیکل ہی ہے۔ آپ کہاں بچو گے؟ آپ جو لہنگا پانی صاف آتا ہے اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس کو پکا کے پیا جائے، وہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ میں فارمولہ تمہیں دے دیتا ہوں، آپ پیش کر دو، میں فارمولہ دیتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ 1,00,000% بہتر ہوگا۔ کتنا بولا؟ 1,00,000% بہتر ہوگا۔ لہنگا پانی صاف ستھرا ہے، اس سے ابالو، زیادہ نہیں، 2-3 منٹ، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ابال لو، ابالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر لو۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد 1 کلو کوئلے لال سرخ کر لو، کوئلے دیکھتے ہوئے کوئلے 1 کلو، وہ پتیلا 10-15 لیٹر کا جتنے کا بھی ہے، وہ دیکھتے ہوئے کوئلے اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کو کپڑے سے چھان کے نکال لو، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو 2-3 گھنٹے کے لیے رکھ لو، اس کے نیچے باریک سی ایک کچر کی لہر نیچے جم جائے گی، اس کو آرام آرام سے نکال کے پیو، وہ آپ کو خالص سونا ہے، خالص سونا۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ نسخے طب نبی کے نسخے جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یا اس میں ایک چیز میں اگر بہت زیادہ بہترین چاہتے ہو، بہت زیادہ بہترین چاہتے ہو، تو ایک نسخہ آج بتا رہا ہوں، آج کے بعد نہیں بتاؤں گا۔ چل ٹھیک ہے۔ نیم کی 2 شاخیں باریک باریک کوٹ لو، صحیح ہے۔ جب وہ پانی پک رہا ہو تو اس کے اندر وہ ڈال دو۔ ملاٹھی اتنا سا ٹکڑا لے لو، ٹھیک ہے۔ ملاٹھی وہ بھی کوٹ لو، باریک کوٹ لو، صحیح، اس میں ڈالو، ایک ساتھ پکا لو۔ نیم اور ملاٹھی جب پانی میں پکانے کے بعد جو جب ٹھنڈا ہوگا نا، اس کے سارے کرتا درتا جراثیم ٹوٹل نیچے آ جائیں گے۔ اس کے بعد پانی آپ سمجھ لو آب حیات بن گیا۔ واہ، بہت خوب۔ کون سا مریض ہے دنیا کا جو یہ پانی پینے کے بعد اس سے شفا نہ ملے؟ میرا کوئی دعویٰ نہیں، میری کوشش ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ ایسے معجزے کا تھا، وہ بندہ پانی پیتا تو سمجھ لو کہ اس نے آب حیات پی لیا۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ چیزیں میں عام کیوں کر رہا ہوں کہ میں نے 40 سال کی ریسرچ اس کے لیے میں عام کروں؟ جی ہاں، میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے انسان کی سلامتی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ جس مذہب کا بھی ہے مجھے اس کی سلامتی چاہیے، اس کی بقا چاہیے، اور مجھے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے اللہ رسول اپنے محبوب نبی کی خاطر کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب ہماری اس کو قوم اس سے استعمال کرے گی، گندے سے گندا پانی بھی جب قوم کے پاس آ رہا ہے، گندا پوٹی والا بھی ہے نا، تو دوسرے پانی سے وہ پھر بھی نہیں مانتا، بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ استعمال کریں گے، اس میں تمام غلاظت نیچے چلی جائے گی، اوپر پانی صاف ستھرا رہ جائے گا، اس کو آرام سے چھان کے خاندان کو پلا دو۔ بالکل ٹھیک ہے۔
اگر زیادہ ان کو کوئی کڑوا لگ رہا ہے یا کوئی انہیں پسند نہیں ہے تو کیوڑا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی وہ 4-6 قطرے 2 چمچ اس میں ڈال دو، بالکل ٹھیک ہے. یا کوئی بھی جو چیز آپ کو پسند ہو تو اس میں ڈال کے تو استعمال کرو. لیکن آپ کو وہ پانی جو شفا دے گا عام پانی سے نسبت لاکھوں فیصد زیادہ بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں چیزیں کیوں دے رہا ہوں یاسر، میری بڑی مجبوری ہے. مجھے انسان کی سلامتی چاہیے، انسان کی بقا چاہیے، انسان کی زندگی چاہیے. مجھے کسی بھی حال میں مجھے انسان کی زندگی چاہیے. جس طرح بھی ممکن ہے، آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، کسی اور کے ذریعے وہ جو معاملات کی زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں میں نے اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ جو کہ ہر لحاظ سے بہتر در بہتر ہے. تو میری کوشش، آپ کی کوشش میں یقیناً ہمارے جو جتنے بھی سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، یا آپ میری ٹیم ہو ساری، جتنے میں آپ میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو، یہ جتنے بھی ٹیم آپ کی میری ٹیم ہے، ہمارے یہ جہادی ساتھی ہیں. یہ حقیقت یہی ہے کہ جہاد کر رہے ہیں فی سبیل اللہ. تو آج اگر ہمارے اس آپ کی میری گفتگو سے، ہمارے اس عمل سے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کو شفا مل جائے تو سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جی اسکرین کے اوپر نمبر جو ہے وہ ہم نے چلا دیا ہے. اس نمبر کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پہ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. مختصر وقت میں کوشش یہ ہے کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے. اور ابھی جو سب سے اس وقت اہم مسئلہ درپیش ہے وہ جناب کرونا کے حوالے سے، جس کے اوپر بہت سارے سوالات موصول ہوئے. تو کوشش کریں گے ابھی آگے چل کے ذرا اس کے اوپر بھی بات کی جائے کہ اس کے لیے کیا احتیاط جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے اور کیسے اس کا علاج ہے وہ ممکن ہے. ابھی کچھ بات اس کے اوپر ہماری ہو چکی ہے. مزید میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے سوالات، کیونکہ بہت زیادہ موصول ہو رہے ہیں. اور یہ جیسا بھی بھائی ہمارے کچھ دیر پہلے جو بات کر رہے تھے جسم میں درد کی شکایت ہے اور یہ وہ، تو یہ برسات میں ویسے ہی چند ایک مسائل ہیں جس کا ہم شکار رہتے ہیں. یا سر برسات میں اگر یہ چیز کا اضافہ ہوتا تو ایک چیز کا آپ بھی اضافہ کریں. جی سر برسات کے لیے جی 1 سے 2 انڈے ہاف بوائل کر لیں. ہاف بوائل، ٹھیک ہے. زردی کچی ہو، ٹھیک ہے. کونے سے اوپر سے سوراخ کر لیں جہاں 1 چٹکی نمک اس میں جا سکے. ٹھیک ہے. 1 چٹکی نمک. اگر گھر میں شہد ہے تو 2 قطرے شہد ڈالیں، چمچے کی ڈنڈی سے گھمائیں، پی لیں. ٹھیک ہے. آپ کو برسات کے دنوں میں بہترین علاج ملے گا. ٹھیک ہے. آپ کھانا پینا کم کریں اور روزانہ صبح شام 1 انڈا لے لیں. آپ 3-4 دن آپ سے استعمال کریں، بالکل فریش ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو بڑا آسان سا یہ نسخہ ہے، اس کے اوپر عمل کریں اور اس سے جو ہے وہ بہتری آپ کو جو ہے محسوس ہوگی. اچھا، اب ایک اور ایک بہت بڑا ہمیشہ سے جس کے اوپر سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں عید قربا پہ، وہ جناب یہ کہ قربانی کے گوشت کا، تازے گوشت کا استعمال کرنا اور پھر جس عجلت میں ہم کھاتے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیسے اس سے بچنا؟ تو خیر میں کہوں گا کہ ممکن نہیں ہے، لیکن احتیاط کیا رکھنے کی ضرورت ہے، یہ ذرا فرمائیے. منہ کے مزے لینے والے ساری زندگی روتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. منہ کے مزے لینے والے ساری زندگی روتے ہیں. ایسا ہی بالکل. وہ زندگی مزے لینے والے ساری زندگی ہنستے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں رونا یا ہنسنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے زندگی خوشحال گزارنی تو منہ کو صبر دینا، اتنا کھاؤ جتنی تمہاری طلب ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا کم کر لو. جی. آپ اتنا کھاتے ہیں ادھر ٹھنڈا گرم وہ یہاں تک بھاگ کے نکلتے ہیں اور گھر پہنچتے ان کو ڈی موشن ہوتا ہے. کئی دو سب گاڑی کے اندر موشن کرتے ہوئے آتے ہیں. جی. تو کیا یہ بہتر ہے؟ بالکل. آپ کم کھاؤ، جتنی ضرورت اتنی لمٹ اتنے کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو. بالکل ایسا ہی. قربانی ہو یا ویسے بھی ہو، لیکن آپ جینے کے لیے کھاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز اتنی ضروری ہے کسی بھی اعتبار سے سب کو ایک ہی نصیحت دو. کوئی بھی شخص، میں ہوں، آپ کوئی سی لے لو. یاسر، آپ نے جو کچھ کھایا یا میں نے کھایا ہمارے پیٹ میں رہے گا، بالکل جا کے فارغ ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری مثال کو اگر آپ برداشت کر لو تو جی بات کروں. جی ضرور. ایک صاحب مجھ سے میرے پاس آئے. آپ کو، میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں، آپ کو تو اردو آتی ہوگی یقین. میں بھی سیکھ رہا ہوں، کوشش ہے. اچھا.
کہ جی میں پیرے موغا ہوں. پیرے موغا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ پتہ آپ کو؟ پیرے موغا. موہاں پتہ نہیں. دیکھو مجھے میں تو سیکھ رہا ہوں. بڑے پیر صاحب. اچھا وہ سب سے بڑے پیر سب سے صاحب بڑے ماشاء پیر اللہ. کم از کم 2-2.5 فٹ کی لمبی چٹیاں تھی لال سرخ. اچھا اور یہاں تک اس کے بال تھے. ماشاء اللہ. اور آپ کی ٹانگ کے برابر تو کل ہوگا. اچھا اور کہنے لگے جی میری بیٹی پہ جن چڑھا ہوا ہے, میں پیر موغا ہوں, اور میرے 2-2.5 کروڑ میری دینس میں 11-12 لاکھ تو پکے ہیں جو سالانہ 8-10 کروڑ پہ مجھے نذرانہ دے جاتے ہیں. نظرانہ دیا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں پھنس گیا ہوں کہ وہ یہ جن مجھے مارتا ہے, میری بیوی کو مارتا ہے, میری بیٹی کو مارتا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا تو آیا ہوں. لڑکی ساتھ تھا, مسئلہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. وہ نیم بیوشی کی حالت میں تھی. دم کرنے کے بعد بچی ہوش میں آ گئی. ہوش میں نے پوچھ ہوئی, چبن چٹی ہوئی, ہوش تھا. جب بچی ٹھیک ہوئی بات میں کہتے ہیں بائی دے وے یو نو مین توبہ توبہ استغفار. میں نے کہا ہے اس کی شکل دیکھ رہا ہوں. بولا استغفار استغفار, کلام الہی پڑھا, پانی لوگوں کو مارتے ہیں, نیچے گرتا ہے, توبہ توبہ استغفار. میں نے کہا جی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے بتایا ہے, میری اصلاح ہوئی, علم میں اضافہ ہوا. مجھے یہ بتا دیں کبھی آپ نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ ہاں یہ جن وہ جن نہیں آتے, تیری بیٹی ساتھ وہ بھاگ گیا, نکل گیا. ٹھیک ہے. لیکن کبھی قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ ہاں سورہ یاسین, سورہ مزمل, سورہ واقعہ میں پڑھ کے پانی پھو کے پیتا ہوں, ورنہ مجھے سب مار ڈالیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ پانی پھا کے پیتے تو شفا ملتی؟ بولا ہاں. میں نے کہا یہاں رہتا ہے, آگے بھی کہیں جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو بولا کچھ نہیں, پیشاب نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو قرآن پاک پڑھا, پانی پیتا ہو, جا کے پیشاب کر رہا ہے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ غلطی ہو گئی. ایک ساتھ سبق میں نے سیکھا ہے, نہ 3 نہ 13 کی کچھ آئے یا نہ آئے, لیکن وہ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس جو علم میں نے سیکھا ہے وہ میں نے اپنے نبی کے وقت سے جو رابطہ میں نے وہ سیکھا ہے, میں نے وہ اڈاپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو بدہضمی اور اس کے جو معاملات ہیں, اس کے لیے کیا میں چاہوں گا ذرا اس کے حوالے سے بھی کوئی ضرور ایسی چیز بتائیے استعمال میں غذا میں, کون سی ایسی چیز ہے جس کا استعمال ہے اس سے بچا جا سکتا؟ بچنا تو خیر اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یاسر میں ایک اضافہ کر دوں, آپ جتنا بھی دبا کے اپنے اوپر ظلم کر لیں, کھاتے نہیں ظلم کرتے ہیں. آپ اس کے بعد اگر نہیں ہے نا تو بڑی ہاڑ کا پاؤڈر گھر میں رکھ لیں, بڑی ہاڑ کا پاؤڈر, اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا آپ آدھا چمچہ پاؤ چمچہ جو ہے نا منہ میں ڈالیں, پانی پی لیں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ دوسرا کام یہ کہ انار دانہ عام ملتا ہے, تھوڑا سا دہی لے لیں. ٹھیک ہے. اس میں 2 چمچے دہی میں 1 چمچہ انار دانہ ملا دیں اور منہ میں ڈالیں, چبا کے کھا لیں. اس سے فوراً بدہضمی ختم ہوتی ہے, فوراً. ٹھیک ہے. 2-4 منٹ بہت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس دوران ماشاءاللہ بندہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے, ڈکاریں آ جاتی ہیں, بالکل فرسٹ کلاس ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں شاندار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی تو شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے احتیاط رکھنی ہے. بارہا اس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے, یہ خاص طور پہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے. اچھا اب ایک بڑا عام مسئلہ ہے, بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ جی قربانی کا گوشت ہے جی, اس سے یہ نہیں ہوتا اور اس سے وہ نہیں ہوتا, احتیاط رکھنا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ پہلے غلط فہمی جو ہے وہ دور کیجیے, تھوڑا کھائیے, لمٹ میں رہ کے کھائیں گے تو یقیناً اس سے نقصانات نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کالر ہے, کالر کو جی مال پہ گانا سے پیٹ رکھنا ہے, ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بس اب بولیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. فرمائیے کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سید منور علی کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی منور صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے شوگر سے متعلق کچھ باتیں معلوم کر لیں. جی ضرور کیجیے. پرانا پیشنٹ ہوں جی, شوگر اللہ کے رحم حوالے کرے. سے, جی اور مجھے کافی شوگر رہتی ہے. دوسرے یہ کہ میموری آؤٹ رہتی ہے, جی یادداشت پہ بڑا اثر پڑتا ہے, اور جو زندگی کے دیگر معاملات ہیں جی اس سے بھی بہت اثر ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا, اگر جائے تو ہمت نہیں ہوتی. آپ کی عمر کتنی ہے بزرگوں؟ سر 52 کے قریب ہے, 52. جی جی آپ ایک کام کر لیں, آپ میرے پاس آئیں, میں ایڈریس بتا دیتا ہوں.
کراچی میں بیٹھتا ہوں، بہادر آباد 4 مینار چلونگی ساتھ ہی سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 بجے تک میں بیٹھتا ہوں. اتوار کو صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. آپ تشریف لائیں اور جتنی بھی آپ کی تکلیف ہے اس تکلیف میں آئیں. 2 بوتلیں پانی بھر کے لے کے آنا. یاسر بھی کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن پھر وہی والے خالی بوتلیں جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. میں انشاءاللہ تشریف لاؤں گا، آپ کی طرف آؤں گا. جی جی انشاءاللہ. یہ کیا مطلب آپ روز بیٹھتے ہیں یا روزانہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے جناب. آپ ابھی ایک ضروری کام ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ دیں، بسم اللہ پڑھیں. جہاں جہاں تکلیف ہے سب کو وہاں پر وہ ہاتھ رکھیں. جو میں پڑھوں میں ساتھ آمین بولتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے جی. کال ڈراپ کرتے ہیں اب ٹی وی کے اوپر، دنیا میں دیکھنا ہے جی. کائنات میں کال ڈراپ کرتے ہیں. آپ بہت شکریہ. تو تشریح کرتے میں لکھ لیتا ہوں. جی جی جی. آپ جہاں سے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں براہ راست پروگرام ہے، اور ایک چھوٹا سا عمل ہے جو کیا جاتا ہے، اور ایک دعا کی صورت میں ہے. اور اس میں جو دیکھنے والے ہیں اگر کسی درد میں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، سر میں اگر درد ہے تو سر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیجئے، یا جسم میں اگر کسی بھی حصے میں درد ہے تو وہاں ہاتھ رکھ لیجئے. اور جیسے ہی ہمارے قبلہ حاجی صاحب جو ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے اس کو دوبارہ چھوڑ دیں، یعنی کہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ہاتھ کو ہٹا لیجئے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیجئے. تو یہ طریقہ کار 2 سے 3 دفعہ دہرانے کا ہے. آپ اس میں شامل ہو جائیں اور انشاءاللہ پھر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، بیماری، انجن، جادو، مشکل، پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہو جائے. ساری کائنات، ہر انسان اور ہر ملک اسلام پاکستان تعبیر، ساری دنیا کے مسلمان نیک ہو جائے، وہ ایک ہو جائے. اللہ مسلمانوں کو طاقت نہ دے. پاکستان کے اندرونی بیرونی ظاہری باطنی دشمن ختم کر. مشرق ختم. پاکستان سے آئے چور ڈاکوں ختم کر. ان کی نسلیں ختم کر. ہم نشلیں ختم کر. اس ملک کو قوم پہ اللہ بہت بڑا کرم کر. ہمیشہ کرم کر. سب کو شفا دے، مکمل شفا دے. فرض شہر تک تمام مخلوق کو شفا دے. مشکل شفا دے. آمین ثم آمین یا رحمۃ العالمین. چھوڑ دوبارہ جزاک اللہ. یہ ہمارا یوٹیوب ہے ADM نیچرلز کا، اس میں بھی چیزیں موجود ہے. اس کو لگائیں، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبا دیں. یہ پروگرام آپ کو 5-7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کے اندر سب ملتا ہے. اس کو آپ دن میں 100 دفعہ کریں، آپ کو فوراً شفا ملے گی. آپ اسی تھوڑی ڈیٹیل آپ دے سکتے ہیں تو آسانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں فون کر بتانا ہے کہ کس حد تک آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا، کیونکہ پروگرام اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا، انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. خنزادہ حاجی دین محمد صاحب یہاں پر آج کے روز جو ہمارا پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں تشریف لاتے ہیں 10 سے 11 کا، اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. سوال و جواب کا آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں. انشاءاللہ جو باقی ماندہ سوالات ہیں ان کو آنے والے پروگرام میں ضرور شامل کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے